بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اپنا اگلا سبق الدرس السابع عشرہ سبق نمبر 16 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مدرسے کے نصاب میں شامل کتاب الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کی کتاب سے ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہمیں 3 کالم پہ مشتمل، آپ دیکھیں سب سے اوپر جو ہے وہ طویل، قصیر اور متوسط جو ہے یہ اس کا استعمال، اور ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری وہ تمام چیزیں جو پچھلے اسباق میں سیکھی تھی اس کا ریویژن ہوگا اس میں۔ اور اہم بات اس سبق میں وہ یہ ہے کہ کچھ مرکبات ہم نے مختصر ذکر کیے تھے، لیکن دوبارہ سے یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ یہ کورس عربی گرامر کا نہیں بلکہ عربی لینگویج کا ہے، تو اس میں ہم گرامر کے جو موضوع ہیں اس کو ہم کور نہیں کریں گے۔ اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود عربی گرامرس کی جو کلاسز ہیں اس کو دیکھیں تاکہ چیزیں بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائیں۔ لیکن مختصراً یہ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے مرکب کی بات کی تھی، اور مرکب توصیفی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جملوں میں چیز سامنے آئی تھی ہمارے، تو یہاں پر بھی دوبارہ سے مختصر کہ جب ہم کسی ایک لفظ کی بات کرتے ہیں جیسے رب، تو یہ ایک مفرد لفظ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں رب العالمین تو یہ ایک سے زیادہ لفظ ہو گئے۔ تو جب ایک سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ مرکبات کہلاتے ہیں۔ تو مفرد ایک لفظ اور ایک سے زیادہ لفظ جو ہے وہ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو جملہ ہمارے سامنے ہے وہ ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہے۔ پھر ہم ان جملوں کی کنسٹرکشن کے اوپر غور کرتے ہیں تو کچھ مرکبات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو عربی گرامر میں مختلف مرکبات جو ہے وہ، جیسے مرکب توصیفی ہم نے پچھلے سبق میں بات کی تھی، پھر مرکب اضافی، پھر مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب عطفی، تو یہ مرکبات ہیں جو جملوں میں جو ہے وہ ہمیں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہ مرکبات عربی گرامر میں جو ہے وہ مرکب تعام اور مرکب ناقص، 2 قسمیں ہیں مرکبات کی۔ تو مرکب ناقص جو میں نے ابھی نام آپ کو بتائے ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب عطفی، یہ سارے کے سارے یہ مرکب جو ہے ناقص ہیں، غیر مفید جملے ہیں۔ اس میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایک جو ہے نامکمل ترجمہ ہوتا ہے۔ تو لیکن جب ہم مکمل ترجمے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پھر مرکب تعام مفید جملہ جو ہے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہمارے سامنے ہے طویل، تو اس کو ہم اعراب کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اعراب جو ہے یہ ہم منصرف اعراب ہم کو پتہ ہے کہ غیر منصرف اور منصرف اعراب، تو یہاں پر ہم طویل، ٹھیک ہے، قصیر اور متوسط جو ہے اس کے ساتھ ہم اعراب کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے طویل، ٹھیک ہے، 2 پیش کے ساتھ، کیونکہ یہ منصرف ہے تو ہم اس کے ساتھ طویل بھی کر سکتے ہیں اور طویلاً بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ منصرف اعراب جو ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہم طویل، قصیر اور متوسط پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے اگر جملے پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں حاضہ جو ہے یہ مبنی اسما ہے، اور اس کو ہم جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مکمل ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم حاضہ کو ہٹا کر صرف قلم طویل کا ترجمہ کریں گے تو یہ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے کہا کہ یہ غیر مفید جملہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے مرکب ناقص۔ تو اگر ہم صرف قلم طویل کا جو ہے وہ ترجمہ کریں تو یہ لمبا قلم، ٹھیک۔ اب لمبا قلم سے مراد ہم کیا لیں گے کہ لمبا قلم اچھا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، خراب ہے، تو بس صرف اس کا ترجمہ ہوگا لمبا قلم۔ لیکن جب ہم حاضہ کے ساتھ اس کو ہم شامل کرتے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن پوری ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اس کی ترکیب بناتے ہیں تو پھر یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ لمبا قلم ہے۔ دوسری بات ہم نے پچھلے سبق میں کی تھی کہ جب ہم مرکب توصیفی، مرکب اضافی میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یہ ریورس ترجمہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ طویل کا ترجمہ کریں گے پھر قلم کا کریں گے۔ تو یہ اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور
جتنے بھی مرکبات ہیں ان کے جز ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر مرکب اضافی کے دو جز ہیں, ٹھیک ہے نا, موصوف اور اس کی صفت. موصوف کیا ہے؟ قلم. اس کی صفت کیا ہے؟ طویل. تو یہاں پر جو ہے وہ مرکب توصیفی کی جو اس وقت کنسٹرکشن ہمارے سامنے ہے کہ یہ چاروں اعتبار سے اس کی اگر ہم جنس دیکھیں, ٹھیک ہے, عدد دیکھیں, اس کی وسعت دیکھیں اور اس کا اعراب دیکھیں, تو کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ اس کی جنس کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سامنے جو ہے یہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ مذکر ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو مؤنث کی علامتیں جو ہم نے سیکھی تھیں کہ خاص طور پر جو بولتا ہے اور نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہم نے چیزیں سیکھی تھی, تو یہاں پر اس کے ساتھ مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی. تو جنس میں یہ جو ہے قلم طویل یہ مذکر ہے, ٹھیک ہے. عدد میں یہ دیکھیں واحد ہے, اس کے ساتھ آنی کی ساؤنڈ نہیں ہے, اونا کی ساؤنڈ نہیں ہے, تو یہ جو ہے یہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے, ٹھیک ہے. تو جنس مذکر, عدد واحد, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جنس, عدد اور وسعت جو ہے اس کی وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, تو یہ دیکھنا ہے اس میں. تو اس کے ساتھ دیکھیے ال نہیں لگا ہوا, کوئی خاص نہیں ہے بلکہ تنوین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے, تو اس کی وسعت جو ہے نکرہ ہے, ٹھیک ہے. تو جنس, عدد, وسعت اور اعراب. اعراب میں دونوں پر دو زبر لگے ہیں, قلم طویل, تو یہ حالت رفع میں مرفوع ہے. تو اس طرح سے جو مرکب توصیفی ہے وہ اس کے جو چاروں جز ہیں, ٹھیک ہے, وہ سیم ہوتے ہیں. جو جنس اگر مثال کے طور پر یہاں پر جو مرکب توصیفی میں موصوف کی جو جنس ہوگی وہی صفت کی جنس بھی وہی ہوگی, عدد بھی دونوں میں مطابقت ہوگی. اسی طرح سے جو اعراب, ٹھیک ہے, اور اس کی جو وسعت ہے, یہ چاروں اعتبار سے ان میں مطابقت ہوگی. تو یہ چیز اگر سمجھ میں آتی ہے اور تھوڑی سی پریکٹس کرنے سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, تو اس سے یہ بالکل واضح ہوگا کہ یہ مرکب توصیفی ہے اس وقت. لیکن جب ہم حاضہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ حاضہ کو ہم کہتے ہیں مبتدا ہے. یہ جملہ اسمیہ میں ہم کہتے ہیں مبتدا, جس سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. اور پھر ہم مرکب توصیفی میں قلم اور طویل کو جو ہے وہ جب ہم مرکب توصیفی بنا کر اس کو ایز اے خبر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ خبر جو ہے شامل ہو کر یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر اس کا جب جملہ اسمیہ بنتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ ہم کریں گے حاضہ قلم طویل. ریورس ترجمہ ہوگا کہ پہلے ہم حاضہ کا ترجمہ, ہمیں پتہ ہے کہ حاضہ اس میں اشارہ قریب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ یہ لمبا قلم ہے. ٹھیک, اب یہاں پر دیکھیے ہے کا لفظ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ مکمل ہو گیا. لیکن اگر ہم مرکب توصیفی کا جو ترجمہ کر رہے تھے صرف حاضہ کو نکال کر ترجمہ کریں تو قلم طویل, ٹھیک ہے, لمبا قلم, تو یہ ادھورا جملہ, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لمبے قلم سے کیا مراد ہے, کہ قلم اچھا ہے, ٹوٹا ہے, خراب ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا رنگ کیسا ہے, تو مزید وضاحت نہیں. تو لیکن جب ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو وہاں پر پھر ہے کا لفظ شامل ہو کر ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قلم لمبا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا ترجمہ. اس کے بعد پھر اگلے کالم میں جو ہے وہ طویل کا ہم نے دیکھ لیا, اگلے کالم میں قصیر کا استعمال ہمارے سامنے ہے. حاضہ قلم قصیر, ٹھیک ہے, یہ چھوٹا قلم ہے, ٹھیک ہے, یہ چھوٹا قلم ہے. پہلے ہم صفت کو ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا کریں گے, تو اس طرح سے. اس کے بعد اسی کالم میں, ٹھیک ہے, متوسطن, حاضہ متوسطن, یہ درمیانہ ہے. اس کے بعد پھر حاضہ طریقن, طریق کا مطلب راستہ ہوتا ہے, حاضہ طریقن طویل, ٹھیک ہے, یہ لمبا راستہ ہے. حاضہ طریقن قصیر, یہ چھوٹا راستہ ہے. حاضہ متوسطن, یہ درمیانہ ہے. اسی طرح سے حاضہ ولدن, ولد کا مطلب لڑکا, حاضہ ولدن طویل, یہ لمبا لڑکا ہے. حاضہ ولدن قصیر, یہ چھوٹا لڑکا ہے, ٹھیک ہے. اور حاضہ متوسطن, یہ درمیانہ ہے. تو یہ ایک ترتیب مکمل. اب ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں پر حل کا استعمال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حروف استفہام آ اور حل
سوال کے لیے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے جواب میں نہیں کے لیے لا کو ہم نے استعمال کیا تھا، اور ہاں کے لیے ہم نے نام کو استعمال کیا تھا. تو یہ استعمال یہاں پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حل انتا طویل. ٹھیک ہے، حل انتا طویل. حل حروف استفہام سوال کے لیے، انتا جو ہے وہ مذکر واحد کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر انتی ہوتی ہے تو پھر مونس کی بات ہوتی ہے، لیکن جو ہے یہاں پر ابھی ہم جو جملہ ہمارے سامنے انتا کا مطلب یہاں پر، اور طویل بھی جو ہے یہ اس میں کوئی مونس کی نشانی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے حل انتا طویل کا ترجمہ کیا تو لمبا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کا لفظ اس لیے ہم استعمال کریں کہ ہم واضح کر دیں کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے. ہم یہاں پر تم اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ سمجھنے کے لیے فی الحال ہم نے کہا کہ حل انتا طویل کیا تو لمبا ہے. ٹھیک. تو یہ حروف استفہام کے ساتھ جملہ انشائیہ ہمارے سامنے. اس کے بعد اس کا جو جواب ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ لا بل انا متوسطن. لا بل انا متوسطن، نہیں بلکہ میں درمیانہ ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر اگلا سوال، حل زمیلوں کا قصیر. ٹھیک ہے، زمیلی یا صدیقی جو ہے دوست کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں حل حروف استفہام. ٹھیک ہے. تو زمیلوں کا، اب دیکھیے اس کے ساتھ زمیلوں کے ساتھ کہاں کی جو ضمیر ہے، ضمیر متصل، وہ اٹیچڈ ہے. اگر ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے جملہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیونکہ ہم بہت ڈیٹیل میں مختصراً صرف تھوڑا سا تذکرہ ہے، ادروائز آپ اس کے کلاسز دیکھیں گرامر کی تو پھر آپ کو. تو یہاں پر جو جملے کی کنسٹرکشن ہمارے سامنے ہے یہ مرکب اضافی کی، اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں ضمیری، یہ جو ہے مضاف، اور کا جو ہے اس کا جو ضمیروں کا. ٹھیک ہے، یہ اس کی ضمیر اٹیچ اس کے ساتھ ہے، تو یہ مضاف الیہ بن گیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ مرکب توصیفی، اور پھر ہم مکمل جب اس کی ترکیب بنائیں گے تو پھر یہ جملہ اسمیہ. تو اس کا ترجمہ حل زمیلوں کا قصیر، کیا تمہارا دوست چھوٹا ہے. نام ہوا قصیر، جی ہاں وہ چھوٹا ہے. حل جارو کہتے ہیں پڑوسی. ٹھیک ہے، حل جاروں کا تمہارا. ٹھیک ہے، کا کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے تو حل جاروں کا متوسط، کیا تمہارا پڑوسی درمیانہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہے لا بل ہوا طویل، نہیں بلکہ وہ لمبا ہے. اسی طرح سے حل شارع فیصل و طویل. ٹھیک، شارع فیصل جو ہے، کیا شارع کہتے ہیں روڈ کو، کیا فیصل روڈ لمبا ہے. نعم شارع فیصل طویل، جی ہاں فیصل روڈ لمبا ہے. پھر اگلا سوال، حل شارع جمشید و قصیر، کیا جمشید روڈ چھوٹا ہے. لا بل شارع جمشید متوسط، نہیں بلکہ جمشید روڈ درمیانہ ہے. یہ کچھ ہم نے جملے مرکب توصیفی، اس میں درمیان میں مرکب اضافی، اور پھر ہم نے حروف استفہام، حروف اشارے، ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ مذکر اسما کے ساتھ جملے بنانے کا طریقہ سیکھا ہے. آگے جو ہے وہ آپ دیکھیے ہمارے سامنے جو ہے وہ اب طویل، قصیر اور متوسط کی تھوڑی سی تبدیلی، کہ اب یہ طویلتن، قصیرتن اور متوسطتن. تو اس کے ساتھ گولتا یہ ظاہر کری کہ اب آگے جو جملے ہیں وہ مؤنث سے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر حاضہی، اب دیکھیے حاضہ کی جگہ پر حاضہی. شجرتن عربی میں یہ درخت جو ہے، شجر درخت، یہ مؤنث میں شمار ہوتا ہے، اس کے ساتھ بولتا ہے. تو اس حوالے سے پھر اگلی جو دائیں بائیں جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مؤنث کے حوالے سے حاضہی اور طویلتن. تو کیونکہ درخت کی بات ہو رہی ہے، درخت مؤنث ہے، تو اس لیے ہم نے حاضہی جو ہے اشارہ قریب مؤنث کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے. تو حاضہی شجرتن طویلتن، یہ لمبا درخت ہے. وہ حاضی شجرتن قصیرتن، اور یہ چھوٹا درخت ہے. وہ حاضی متوسطتن، اور یہ درمیانہ ہے. اسی طرح سے اگلا جملہ حاضی منارتن. ٹھیک ہے، جو مینار ہوتا ہے، منارتن طویلتن، یہ لمبا مینار ہے. وہ حاضی منارتن قصیرتن، اور یہ چھوٹا مینار ہے. اسی طرح سے وہ حاضی متوسطن، اور یہ درمیانہ ہے.
پھر اگلا جملہ وہاں پر ہم نے مؤنث کے لیے ولد کا لفظ استعمال کیا تھا لڑکے کے لیے، اب یہاں پر بنتن لڑکی کے لیے. حاضی بنتن طویلتن، یہ لمبی لڑکی ہے. وہ حاضی بنتن قصیرتن، اور یہ چھوٹی لڑکی ہے. ٹھیک ہے. وہ حاضی متوسطن، اور یہ درمیانی ہے. تو یہ ایک ترتیب مکمل ہوئی. اسی طرح سے جیسے اوپر ہم نے سوالات کیے تھے مذکر اسماء کے لیے، تو یہاں پر مؤنث اسماء کے ساتھ جو ہے وہ سوال کرنے کا اور اس کا جواب دینے کا طریقہ ہمارے سامنے ہے. تو اس میں ہم نے بات کی تھی حل اور آ دونوں حروف استفہام سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اوپر حل کا استعمال تھا سوال کے، یہاں پہ آ کا استعمال ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حل اور آ جو ہے مذکر مؤنث کے لیے، بلکہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی سوال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو حاضی شجرتن طویلتن، کیا یہ لمبا درخت ہے؟ جواب میں لا بل حاضی متوسطتن، نہیں بلکہ یہ درمیانہ درخت ہے. پھر اتل کا منارتن طویلتن، کیا وہ لمبا مینار ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب تلکا کا لفظ جو ہے مؤنث کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیونکہ منارتن جو ہے وہ مؤنث گولتا ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے یہاں پر ہم اتل کا منارتن طویلتن، کیا وہ لمبا مینار ہے؟ نعم تل کا منارتن طویلتن، ہاں جی ہاں وہ لمبا مینار ہے. پھر سوال ہے انتی یا فاطمۃ قصیرتن. ٹھیک ہے. سوال آگ ہم نے حروف ندا بھی استعمال کیا تھا پچھلے جو ہمارے اسباق گزر چکے ہیں اس میں ہم نے حروف ندا کا ہم نے استعمال سیکھا تھا کہ کسی کو ہم اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں پکارنے کے لیے. تو یہاں پر سوال انتی یا فاطمہ تو قصیرتن، اے فاطمہ کیا تو چھوٹی ہے؟ جواب میں لا بل انا متوسطتن، نہیں بلکہ میں درمیانی ہوں. حل زمیلت کی سمینتن، کیا تیری سہیلی موٹی ہے؟ ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ گولتا بھی ہے سمینتن، اور یہاں جو ضمیر متصل کی جو ہے مؤنث کو ظاہر کر رہی ہے. حل حروف استفہام، حل زمیلت کی سمینتن، کیا تیری سہیلی موٹی ہے؟ جواب میں نعم ہیا سمینتن، جی ہاں وہ موٹی ہے. تو یہ پچھلے اسباق جو گزر چکے ہیں اس میں ضمائر کی ایک پوری فہرست آپ کے سامنے تھی، اس کو نظر دیکھیں تو چیزیں ریوائز ہو جائیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پچھلے اسباق ہیں اس کو مکمل طور پر دیکھ لیں، کیونکہ درمیان سے اگر آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ضروری ہے کہ ایک تسلسل کو برقرار رکھا جائے اور تمام پچھلے ریکارڈڈ لیکچر جو ہے اس کو سن لیں، تو یہ مزید آج کا لیکچر اور آگے آنے والے لیکچرز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. آگے مزید سوال ہے حل زینب و طویلتن. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر زینب جو ہے وہ غیر منصرف، ہم نے بات کی جتنے بھی عورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے غیر منصرف. ٹھیک ہے. اس کے اوپر تنوین نہیں آتا. تو یہاں پر یہ حل سوال کے لیے، اور زینب و طویلتن، کیا زینب لمبی ہے؟ جواب میں نام ہیا طویلتن، جی ہاں وہ لمبی ہے. اس کے بعد پھر اب دیکھیے نعیمت طفلتن ذکیۃ جمیلتن. اب دیکھیے یہاں پر یہ بھی اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو نعیمت یہ ایک عورت کا نام ہے غیر منصرف، اس کے اوپر ایک پیش ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر ہم اس کو ایز اے مبتدا لیتے ہیں جملے اسمیہ بنانے کے لیے تو طویلتن جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، اور ذکیۃن اور جمیلتن یہ صفت ہے، یہ دو صفت نمبر 1 صفت نمبر 2. تو یہ دونوں جو ہے صفات مل کر یہ مرکب توصیفی، اور اس طرح سے ہم اس کو ایز اے خبر لیں گے تو نعیمت و مبتدا بن گیا اور یہ آگے جو ہے خبر. تو اس طرح سے یہ جملہ ہے اسمیہ. تو اس کا ترجمہ ہم کس طرح سے کریں گے؟ نعیمہ عقلمند اور خوبصورت بچی ہے. ذکیۃن کا مطلب عقلمند، جمیلتن کا مطلب خوبصورت، طفلتن بچی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نعیمہ جو ہے یہ نام ہے لڑکی کا. تو اس طرح سے جو ہے وہ نعیمت و طفلتن ذکیۃ جمیلتن، نعیمہ عقلمند اور خوبصورت بچی ہے. و امہا امراۃ شریفتن. ٹھیک ہے. واو عرف عطف
یہ ہم جان چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، امہا، ٹھیک ہے، امن والدہ یا ماں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہا کی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے تو اس کا ترجمہ اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی، کیونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے تو اس کی، اور اس کی والدہ، ٹھیک ہے، شریف عورت ہے، امراۃن کا مطلب عورت اور شریفتن کا مطلب شریف، تو اس کا ترجمہ و امہا امراۃن شریفتن، اور اس کی والدہ شریف عورت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ہم نے اپنے سبق کو مکمل کیا ہے، اور یقیناً اس سبق میں بھی ہمارے سامنے تمرین جو ہے وہ آئے گی، تمرین سے بہت فائدہ ہوتا ہے، چیزیں ریوائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جملوں کو اپنے سامنے رکھ کر مختلف الفاظ استعمال کر کے اس کی پریکٹس کیجیے، تو انشاءاللہ مزید چیزیں واضح ہوں گی۔ اب دیکھیں یہاں پر تمرین میں ہمیں جو ہدایت مل رہی ہے، نمبر 1 عربی میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے یہاں لکھا ہے یہ لمبی دیوار ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہی جملہ مرکب توصیفی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لمبی کے لیے ہم طویل استعمال کریں گے، اور دیوار کے لیے جدار استعمال کریں گے، تاکہ موصوف اور اس کی صفت جو ہے وہ چاروں اعتبار سے سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو جنس، عدد، وسعت اور اعراب جو ہے وہ چاروں سیم ہونی چاہیے۔ اور حاضہ جو ہے اس کو ہم ایز اے مبتدا کے طور پر استعمال کریں گے، تو اس کو ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں، اس کا عربی میں ترجمہ ہم کہ حاضہ جدار طویل، یہ لمبی دیوار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چھوٹا ستون ہے، حاضہ عمود قصیر، حاضہ عمود کہتے ہیں ستون کو، قصیر چھوٹا، اور حاضہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، تو یہ چھوٹا ستون ہے، حاضہ عمود قصیر۔ پھر اس کے بعد یہ لمبی میز ہے، حاضہ مکتب، مکتب کہتے ہیں ڈیسک کو، ٹیبل کو، میز کو، حاضہ مکتب طویل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور یہ درمیانی ہے، وہ حاضہ متوسط، آگے دیکھیں یہ چھوٹا پیمانہ ہے، پیمانہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مسترتن مونس اس میں، تو اب کیونکہ مسترتن عربی میں پیمانہ جو ہے مونس میں شمار ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم حاضے کی جگہ پر حاضے ہی استعمال کریں گے، حاضی مسترتن قصیرتن، حاضی مسترتن قصیرتن، یہ چھوٹا پیمانہ ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سنتے ہیں، تو ہمیں مؤنث مذکر کا جو ہے خیال رکھنا ہوگا، پھر اسی حساب سے جو ہے وہ جملہ پھر ہمیں بنانا ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا پیمانہ ہے اور وہ لمبا درخت ہے، ٹھیک ہے نا، تو حاضی مسترتن قصیرتن تل کا، ٹھیک ہے، شجرتن طویلتن، یہ چھوٹا پیمانہ ہے وہ لمبا درخت ہے، حاضی مسترتن قصیرتن تل کا شجرتن طویلتن، اسی طرح سے وہ لمبا آدمی ہے، ذالک یا ذاکا، ذالک رجل طویل، وہ لمبی سڑک ہے، حاضہ شارع طویل، وہ لمبا دن ہے، ٹھیک ہے نا، حاضہ یوم طویل، یوم کہتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے نا، دن آپ ہم کہتے ہیں اکثر کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر اس طرح کی کچھ بات ہے کہ یہ لمبا دن ہے، ٹھیک ہے نا، حاضہ یوم طویل، یہ درمیانہ کمرہ ہے، حاضی غرفۃ متوسطۃ، حاضی غرفت، غرفہ جو ہے عربی زبان میں مؤنث میں شمار ہوتا ہے، گولتا اس کے آخر میں، یہ درمیانہ کمرہ ہے، حاضی غرفۃ متوسطۃ، یہ درمیانہ کمرہ ہے۔ تو یہ ہمارا ایک تمرین جو مشق ہے، مشق، اس میں ہمارا جو ہے پہلا جو سوال تھا اس کے جوابات ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اب اگلا جو سوال ہے نمبر 2، اردو میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ یقیناً تھوڑا آسان ہوتا ہے، چیزیں سامنے ہیں، آپ دیکھیں کہ حاضہ سفر طویل، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں سفر طویل کو اگر غور سے اس کو انالائز کریں، اس کی ترکیب، تو یہ دونوں جو ہے چاروں اعتبار سے سیم ہے، تو حاضہ اس میں اشارہ، یہ لمبا سفر ہے، خیال رکھیے مرکب توصیفی مرکب اضافی کا جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ریورس ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر موصوف اور صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ ہوتا ہے پھر موصوف کا، تو یہاں پر ہم کریں گے یہ لمبا سفر ہے، ٹھیک ہے، حاضہ سفر طویل، یہ لمبا سفر ہے، حاضہ صف متوسط، ٹھیک ہے، صف کہتے ہیں
کلاس کو، یہ درمیانی کلاس ہے. پھر حاضی مدتن طویلتن، ٹھیک ہے، یہ لمبی مدت ہے، ٹھیک ہے، وقت کے لیے ہم حاضی مدتن طویلتن، یہ لمبی مدت ہے. پھر اس کے بعد حاضی اتلتن قصیرتن، ٹھیک ہے. اتلتن، آپ دیکھیں چھٹی جو ہم اپنے دفتر میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جب ہم چھٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بات ہوئی حاضی اتلتن قصیرتن، یہ چھٹی، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھٹی ہے، یہ چھوٹی چھٹی ہے، مطلب شارٹ لیو یا مختصر چھٹی جو ہم لیتے ہیں. تو غالباً اس طرح سے ہم اس طرح سے اس کو یہاں پہ جملہ بنائیں گے، حاضی مطلتن قصیرتن، اس کا ترجمہ کہ یہ چھوٹی چھٹی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے حاضہ میدان واسع، حاضہ میدان واسع، یہ کشیدہ، سوری یہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے کشادہ، ٹھیک ہے نا، بڑا، ٹھیک ہے. حاضہ میدان واسع، یہ کشادہ میدان ہے، ٹھیک ہے. وسیع ہم کہتے ہیں نا، وسیع، واسع، تو یہاں پر جو ہے یہ کشادہ، تو یہ کشادہ میدان ہے. اسی طرح سے حاضہ مکان متوسط، متوسط، یہ درمیانی مکان ہے. تو یہاں پر مکان سے مراد گھر نہیں، بلکہ ہم یہاں پر مکان جو گھر کے لیے بات کرتے ہیں ہم بیتن کی بات کرتے ہیں یا دارون کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر ہو رہا ہے، لکھا ہے مکان، تو یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ درمیانی جگہ ہے، ٹھیک ہے. اگر گھر کی بات ہوتی تو پھر یہاں پہ ہوتا بیتن یا دار، حاضہ بیتن ہوتا ہے یا حاضی دارون، دارون، کیونکہ دار جو ہے وہ عربی میں مؤنث میں شمار ہوتا ہے اور بیت جو ہے وہ عربی میں مذکر شمار ہوتا ہے. تو اگر بیت کا لفظ آتا تو پھر حاضہ استعمال کرتے، اور دارون کا لفظ آتا تو یہاں پہ حاضی استعمال ہوتا. تو یہاں پر حاضہ مکان متوسط، یہ درمیانی جگہ ہے. حاضہ طریق واسع، یہ کشادہ راستہ ہے، ٹھیک ہے. ذالک یا ذاکا طریق، ٹھیک ہے، ضیق، حاضہ طریق ضیق، وہ تنگ راستہ ہے، تنگ راستہ ہے، چھوٹا راستہ ہے. اسی طرح سے حاضی غرفتن واسعتن، اب دیکھیے تنگ اور کشادہ، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پہ ہم غرفہ ایک مؤنث اس میں ہے ہمارے سامنے، تو یہاں پہ حاضی کا استعمال ہے اور واسعتن گولتا. تو حاضی غرفتن واسعتن، یہ کشادہ کمرہ ہے. تل کا غرفتن ضیقتن، ٹھیک ہے، تل کا غرفتن ضیقتن، یہ تنگ کمرہ ہے، یہ تنگ کمرہ ہے. تو پھر ہماری آسانی کے لیے مشکل الفاظ بھی ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ مشکل الفاظ کے معنی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جتنے الفاظ کا ذخیرہ ہوگا اتنی ہم اچھی زبان بول سکتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح سے یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، اور کوشش کریں کہ پچھلے ریکارڈنگس سنتے رہیں، چیزیں ذہن نشین کرتے رہیں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور جب یہ آپ کا یہ کورس مکمل ہوگا تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایک اچھے انداز میں عربی بول سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.